بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصہ نمبر 61 میں ہم نے پڑھا کہ بنو قریظہ سے نبٹنے کے لیے جب رسول وسلم غزوہ خندق سے واپس آئے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر وہ غسل فرما رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہتھیار ڈال دیے، ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، آپ نکلیے اور بنو قریظہ کے جو قلعہ ہے اس کا گھیراؤ کیجیے۔ اب یہ بنو قریظہ کا جو واقعہ پیش آیا اس کا ذکر جاری ہے۔ اس پیغام بھیجا اور ان کے باغات اور آل اور اولاد بھی اسی علاقے میں تھے۔ جب ابو لبابہ وہاں پہنچے تو مرد و حضرات انہیں دیکھ کر ان کی طرف دوڑ پڑے اور عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابو بابا رضی اللہ تعالیٰ پر رکعت طاری ہو گئی۔ یہود نے کہا ابو البابا کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، لیکن ساتھ ہی ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ بھی کر دیا جس کا مطلب یہ تھا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے، لیکن ساتھ ہی ہاتھ سے حلق میں اشارہ کیا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے، لیکن انہیں فوراً احساس ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت ہے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آنے کے بجائے سیدھے مسجد نبی پہنچے اور اپنے آپ کو مسجد کے کھمبے سے باندھ دیا اور قسم کھائی کہ اب انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے دستے مبارک سے کھولیں گے اور وہ آئندہ بنو قریظہ کی سرزمین میں کبھی داخل نہ ہوں گے۔ ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے کہ ان کی واپسی میں دیر ہو رہی ہے۔ پھر جب تفصیلات کا علم ہوا تو فرمایا اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیتا، لیکن جب وہ وہی کام کر بیٹھے ہیں تو اب میں بھی انہیں ان کی جگہ سے کھول نہیں سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ ادھر ابو البابا کے اشارے کے باوجود بنو قریظہ نے یہی طے کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور وہ جو بھی فیصلہ مناسب سمجھیں گے کریں گے۔ حالانکہ بنو قریظہ کی ایک طویل عرصے تک محاصرہ برداشت کر سکتے تھے کیونکہ ایک طرف ان کے پاس وافر مقدار میں سامان و خورد و نوش تھا، پانی کے چشمے اور کنویں تھے، مضبوط اور محفوظ قلعے تھے، اور دوسری طرف مسلمان کھلے میدان میں خون منجمد کر دینے والے جاڑے اور بھوک کی سختیاں سہ رہے تھے، اور آغاز جنگ خندق یہ بھی پہلے مسلسل جنگی مصروفیات کے سبب تکان اور چور چور تھے، لیکن جنگ بنو قریظہ در حقیقت ایک اعصابی جنگ تھی۔ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا اور ان کے حوصلے ٹوٹے جا رہے تھے۔ پھر حوصلوں کی یہ شکستگی اس وقت انتہا کو پہنچ چکی جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے پیش قدمی فرمائی اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے گرج کر یہ اعلان کیا کہ ایمان کے فوجیوں، خدا کی قسم اب میں بھی یا تو وہی چکھوں گا جو حمزہ نے چکھا یا ان کا قلعہ فتح کر کے رہوں گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عزم سن کر بنو قریظہ نے جلدی سے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ جو فیصلہ مناسب سمجھیں گے کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مردوں کو باندھ دیا جائے۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر نگرانی ان سب کے سب ہاتھ باندھ دیے گئے اور عورتوں اور بچوں کو مردوں سے الگ کر دیا گیا۔ قبیلہ اوس کے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض پرزدار ہوئے کہ آپ نے بنو قینقاع کے ساتھ جو سلوک فرمایا تھا وہ آپ کو یاد ہی ہے۔ بنو قینقاع ہمارے بھائی خزرج کے حلیف تھے اور یہ لوگ ہمارے حلیف ہیں، لہٰذا ان پر احسان فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ اس پر راضی نہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کرے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تو یہ معاملہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے حوالے ہے۔ اوس کے لوگوں نے کہا ہم اس پر راضی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا۔ وہ مدینہ میں تھے، لشکر کے ہمراہ تشریف نہیں لائے تھے کیونکہ غزوہ خندق کے دوران ہاتھ کی رگ کٹنے کے سبب زخمی تھے۔ انہیں ایک گدھے پر سوار کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جب قریب پہنچے تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے انہیں دونوں جانب سے گھیر لیا اور کہنے لگے سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں اچھائی اور احسان سے کام لیجیے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسی لیے حکم دیا ہے آپ ان سے حسن سلوک کریں، مگر وہ چپ چاپ تھے، کوئی جواب نہ دے رہے تھے۔ جب لوگوں نے گزارش کی کہ بھرمار کر دی تو بولے اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت گرگی ملامت پر پسند نہیں۔ یہ سن کر بعض لوگ اسی وقت مدینہ آ گئے اور قیدیوں کی موت کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا اپنے سردار کی جانب اٹھ کر بڑھو۔ لوگوں نے بڑھ کر جب انہیں اتار لیا تو کہا اے سعد یہ لوگ آپ کے فیصلے پر اترے ہیں۔ حضرت سعد نے کہا کیا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا مسلمانوں پر بھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے پھر کہا اور جو یہاں ہیں ان پر بھی؟ اشارہ کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف مگر اجلال و تعظیم کے سبب چہرہ دوسری طرف رکھا۔ آپ نے فرمایا جی ہاں مجھ پر بھی۔ حضرت سعد نے کہا تو ان کے متعلق میرا فیصلہ یہ ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ حضرت سعد کا یہ فیصلہ انتہائی عدل و انصاف پر مبنی تھا، کیونکہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کی موت و حیات کے نازک ترین لمحات میں جو خطرناک بدعہدی کی تھی وہ تو تھی ہی، اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 300 زریں اور 500 ڈھال مہیا کر رکھے تھے، جس پر فتح کے بعد مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ اس فیصلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بنو قریظہ کو مدینہ لا کر بنو نجار کی ایک عورت جو حارث کی صاحبزادی تھی کہ گھر میں قید کر دیا گیا اور مدینہ کے بازار میں خندقیں کھودی گئیں، پھر انہیں ایک ایک جماعت کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں مار دی گئیں۔ کارروائی شروع ہونے کی تھوڑی دیر بعد باقی ایماندہ قیدیوں نے اپنے سردار کعب بن اسد سے دریافت کیا کہ آپ کا کیا اندازہ ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کیا تم لوگ کسی بھی جگہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ دیکھتے نہیں کہ پکارنے والا رک نہیں رہا ہے اور جانے والا پلٹ نہیں رہا ہے؟ یہ خدا کی قسم قتل ہے۔ بہرکیف ان سب کی جن کی تعداد 600 اور 700 کے درمیان تھی گردنیں مار دی گئیں۔ اس کارروائی کے ذریعے غدر و خیانت کی ان سانپوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا جنہوں نے پختہ عہد و پیمان توڑا تھا۔ مسلمانوں کے خاتمے کے لیے ان کی زندگیوں کی نہایت سنگین اور نازک ترین لمحات میں دشمن کی مدد دے کر جنگ کا اکابر مجرمین کردار ادا کیا تھا، اور اب وہ واقعتاً مقدمے اور پھانسی کے مستحق ہو چکے تھے۔ بنو قریظہ کی اس تباہی کے ساتھ ہی بنو نذیر کا شیطان اور جنگ احزاب کا ایک بڑا مجرم حی ابن اخطب بھی اپنے کافر کردار کو پہنچ گیا۔ یہ شخص ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا باپ تھا۔ قریش و غطفان کی واپسی کے بعد جب بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا اور انہوں نے قلعہ بند ہی اختیار کی تو یہ بھی ان کے ہمراہ قلعہ بند ہو گیا تھا، کیونکہ غزوہ احزاب کے ایام میں یہ شخص جب کعب بن اسد کو عذر و خیانت پر آمادہ کرنے کے لیے آیا تھا تو اس کا وعدہ کر رکھا تھا کہ اور اب اس وعدے کو نبھا رہا تھا۔ اسے جس وقت خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لایا گیا تو ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے تھا، جسے خود ہی ہر جانب سے ایک ایک انگل پھاڑ رکھا تھا تاکہ اسے مال غنیمت میں نہ رکھوا لیا جائے۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے رسی سے یکجا بندھے ہوئے تھے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب کر کے کہا سنیے، میں نے آپ کی عداوت پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کی، لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے مغلوب ہو جاتا ہے۔ پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا لوگوں، اللہ کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں، یہ تو نوشتہ تقدیر ہے اور ایک بڑا قتل ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بیٹھا اور اس کی گردن مار دی گئی۔ اس واقعے پر بنو قریظہ کی ایک عورت بھی قتل کی گئی۔ اس نے حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ تعالی عنہ پر چکی کا پاٹ پھینک کر انہیں قتل کر دیا تھا، اسی کے بدلے اسے قتل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جس کے زیر ناف بال آ چکے ہوں اسے قتل کر دیا جائے۔ چونکہ حضرت عطیہ کرزی کو ابھی بال نہیں آئے تھے لہٰذا انہیں زندہ چھوڑ دیا گیا، چنانچہ وہ مسلمان ہو کر شرف صحابیت سے مشرف ہوئیں۔ حضرت ثابت بن قیس نے گزارش کی کہ زبیر بن باتا اور ان کے اہل و عیال کو ان کے لیے حبہ کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زبیر نے ثابت پر کچھ احسانات کیے تھے، ان کی گزارش منظور کر لی گئی۔ اس کے بعد ثابت بن قیس نے زبیر سے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو اور تمہارے اہل و عیال کو میرے لیے حبہ کر دیا ہے اور میں ان سب کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، یعنی تم بال بچوں سمیت آزاد ہو۔ لیکن جب زبیر بن باتا کو معلوم ہوا کہ اس کی قوم قتل کر دی گئی ہے تو اس نے کہا ثابت، تم پر میں نے جو احسان کیا تھا اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بھی دوستوں تک پہنچا دو۔ چنانچہ اس کی بھی گردن مار کر اسے اس کے یہودی دوستوں تک پہنچا دیا گیا۔ البتہ حضرت ثابت نے زبیر بن باتا کے لڑکے عبد الرحمن کو زندہ رکھا، چنانچہ وہ اسلام لا کر شرف صحابیت سے مشرف ہوا۔ اسی طرح بنو نجار کی ایک خاتون حضرت ام المنظر سلمہ بنت قیس نے گزارش کی کہ سموال کرزی کے لڑکے رفاع کو ان کے لیے حبہ کر دیا جائے۔ ان کی بھی گزارش منظور ہوئی اور رفاع کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے رفاع کو زندہ رکھا اور وہ بھی اسلام لا کر شرف صحبت سے مشرف ہوئے۔ چند اور افراد نے بھی اسی رات ہتھیار ڈالنے کی کارروائی سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، لہذا ان کی بھی جان و مال اور ذریت کو محفوظ رکھا۔ اسی رات
عمر نامی ایک اور شخص نے بھی بنو قریظہ کی بدعہدی میں شرکت نہ کی تھی۔ باہر نکلا، اسے پہرہ داروں کے کمانڈر محمد بن مسلمہ نے دیکھا لیکن پہچان کر چھوڑ دیا، پھر معلوم نہیں وہ کہاں گیا۔ بنو قریظہ کے اموال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس نکال کر تقسیم فرمایا۔ شاہ سوار کو 3 حصے دیے، ایک حصہ اس کا اپنا اور 2 حصہ گھوڑوں کا، اور پیدل کو 1 حصہ دیا۔ قیدیوں اور بچوں کو حضرت سعد بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کو نگرانی میں نجد بھیج کر ان کے عوض گھوڑے اور ہتھیار خریدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بنو قریظہ کی عورتوں میں سے حضرت ریحانہ بنت عمر بن حنافہ کو منتخب کیا۔ یہ ابن اسحاق کے بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں رہیں، لیکن قلبی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 6 ہجری میں آزاد کر کے شادی کر لی تھی۔ پھر جب آپ حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے تو وہ انتقال ہو گیا اور آپ نے انہیں بقیہ میں دفن فرما دیا۔ جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو چکا تو بندہ صالح حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے اس دعا کی قبولیت کے ظہور کا وقت آ گیا جس کا ذکر غزوہ احزاب کے دوران آ چکا ہے، چنانچہ ان کا زخم پھوٹ گیا۔ اس وقت وہ مسجد نبوی میں تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے وہیں خیمہ لگوا دیا تھا تاکہ قریب ہی ان سے ان کی عیادت کر لیا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ زخم ان کے لبا سے پھوٹ کر بہا۔ مسجد میں بنو غفار کے چند خیمے تھے، وہ یہ دیکھ کر چونکے کہ ان کی جانب سے خون بہہ کر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا خیمے والو یہ کیا ہے جو تمہاری طرف سے ہماری طرف آ رہا ہے؟ دیکھا تو سعد کے زخم سے خون کی دھار رواں تھی، پھر اسی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ صحیح میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا۔ امام ترمذی نے انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ اسے صحیح بھی قرار دیا ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا ان کا جنازہ کس قدر ہلکا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ بنو قریظہ کے محاصرے کے دوران ایک مسلمان شہید ہوئے جن کا نام خلاد بن سوید، یہ وہی صحابی ہیں جن پر بنو قریظہ کی ایک عورت نے چکی کا پاٹ پھینک مارا تھا۔ ان کے علاوہ حضرت عکاشہ بھی ابو سنان ایمان محاصرے کے دوران وفات پائی۔ جہاں تک حضرت ابو البابا رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے تو وہ 6 رات مسلسل ستون سے بندے رہے۔ ان کی بیوی ہر نماز کے وقت آ کر کھول دیتی تھی، وہ نماز سے فارغ ہو کر پھر اسی ستون میں بند جاتے تھے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح دم ان کی توبہ نازل ہوئی۔ اس وقت آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں تشریف فرماتے۔ حضرت ابو البابا کا بیان ہے کہ ام سلمہ نے اپنے ہجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر مجھ سے کہا ابو البابا خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ یہ سن کر صحابہ انہیں کھولنے کے لیے اچھل پڑے لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کوئی اور نہ کھولے، چنانچہ نبی جب صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکلے اور وہاں سے گزرے تو انہیں کھول دیا۔ یہ غزوہ ذی قعدہ میں پیش آیا، 25 روز تک محاصرہ قائم رہا۔ اللہ نے اس غزوہ اور غزوہ خندق کے متعلق سورہ احزاب میں بہت سی آیات نازل فرمائیں اور دونوں غزووں کی اہمیت اور جزیات پر تبصرہ فرمایا، مومنین اور منافقین کے حالات بیان فرمائے، دشمن کے مختلف گروہوں میں پھوٹ اور پست ہمتی کا ذکر فرمایا اور اہل کتاب کی بدعہدی کے نتائج کی وضاحت کی۔